فردوس صاحبہ بریفلی اگر آپ بتا سکیں کیا کوئی ایسی بھی سیاسی جماعت ہے جن کے ساتھ کسی صورت میں بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہے، اور اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے، اور آپ کی جماعت بھی یہ کہتی ہے کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اب چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ ساری جماعتیں جو ہیں، جو پیپلز پارٹی ہو جائے، نون لیگ ہو جائے، یہ تو سارے پرانے پاکستان والے، ان کے ساتھ مل کے آپ کیسے نیا پاکستان بنائیں گے؟ دیکھیں، یہ سارے پاکستان کے اندر کسی نہ کسی طرح سٹیک ہولڈر رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ نے غلطیاں کی ہیں، کچھ نے بلنڈرز کی ہیں۔ تو جنہوں نے غلطیاں کی ہیں، آپ کو پتہ ہے غلطی جو ہوتی ہے وہ قابل اصلاح ہوتی ہے، بلنڈر جو ہوتا ہے وہ ناقابل معافی ہوتا ہے۔ تو جن کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں نہیں بیٹھنا، ان کے بلنڈرز ہیں اور ان کی غلطیاں ہیں، تو غلطیوں کی اصلاح کر کے آگے چلنا ہے اور پیچھے نہیں دیکھنا۔ اور پاکستان کو اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو جو ماضی ہے وہ کسی کا بھی کوئی اتنا کہہ لیں کہ درخشاں نہیں رہا، اور کوئی اتنا عوام دوست اور 100% عوام کی لیے دودھ اور اس کی شہد کی نہریں کسی نے نہیں کھودی تھی۔ تو ہمیں جب آگے چلنا ہے تو آگے بڑھنے کے لیے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ تو پاکستان کو آگے لے کے چلنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو آگے کی طرف دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر ان جماعتوں کی طرف دیکھا جائے، جس وقت تحریک انصاف بھی حکومت میں تھی، تو یہ جو جماعتیں پیپلز پارٹی ہو جائے، نون لیگ ہو جائے، ان کا ہدف تنقید اگر کوئی دو شخصیات سب سے زیادہ رہی ہیں تو وہ علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب رہے ہیں۔ اب انہی جماعتوں کے ساتھ چلنا کیسا ہوگا؟ کیا یہ آپ کے لیے قابل قبول ہوگا، آپ کے ورکر کے لیے قابل قبول ہوگا؟ اور دوسرا، کیا آپ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس وقت آپ ہماری لیڈرشپ پہ اتنی تنقید کیوں کرتے تھے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ بڑی روتھلیس گیم ہے۔ سیاست جو ہے آرٹ آف امپاسبلٹیز ہے، اور امپاسبلٹیز کو پاسبلٹیز میں کنورٹ کرنے کا نام ہی اطہر صاحب سیاست ہے۔ اگر یہاں پہ جو چیزیں آپ دہرا رہے ہیں، یہ ڈیفیکلٹ چیلنجز ہیں، اپوزٹ پولز ہیں۔ ہم لوگ کبھی بھی پیرالل چل تو سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مرج نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ان اپوزٹ پولز نے بجائے اس کے کہ وہ ٹکرائیں اور تصادم کا راستہ اختیار کریں، تو انہوں نے پیرالل ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا، ایک دوسرے کو میں ضم ہونے کا فیصلہ نہیں کیا۔ تو سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ پیرالل، آپ اپنا مینیفیسٹو، اپنا نشان اور اپنا جو بیانیہ اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ تصادم بھی نہیں ہوتا، اور الٹیمیٹلی آپ اپنی منزل تک بھی پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حوالے سے جماعت کے اندر جو آپ لوگوں کی مشاورت ہوتی ہے الیکشنز اور الیکشنز کے بعد کا سیناریو، کتنی سیٹیں آپ دیکھ رہی ہیں آئی پی پی کی وفاق میں اور پنجاب میں؟ دیکھیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک وقت سے پہلے کا سوال ہے، اور اس کا جواب شاید میرے پاس اس وقت نہ ہو، کچھ دن بعد اس کا جواب میرے پاس ہوگا۔ لیکن جتنے الیکٹیبلز اطہر بھائی آئے ہیں نا استحکام پاکستان پارٹی میں، پی ٹی آئی کو چھوڑ کے، سب نے ہلکی کی سیاست کرنی ہے، الیکشن لڑنا ہے۔ اب جہاں پہ نون لیگ کے لوگ آلریڈی ہیں، وہ کس طرح سے ہمارے لیے سپیس کریٹ کریں گے، اور جہاں پہ ہمارے لوگ جیتے ہیں ہم ان کے لیے کیسے سپیس کریٹ کریں گے، یہ وہ لیڈرشپ کا کام ہے۔ اور ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور ایک مشاورتی عمل کا آغاز ہوا ہے۔ ابھی جو ہے حتمی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی انیشیل لسٹ جو ہے ان پہ بیٹھ کے، جو ان کی طرف سے 3 ممبر کمیٹی ہے، ہماری طرف سے 3 ممبر کمیٹی، اور کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے ایک مشاورتی کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ جتنے ہمارے ریجنل پریزیڈنٹس تھے یا کوارڈینیٹرز تھے، ان کو اس کمیٹی کا حصہ بنا دیا تاکہ انڈیویجول حلقہ وائز جو ہے ایک انالیسز ہو، اور اس کے بعد یہ طے کیا جائے کہ کہاں ہم نے سپیس دینی ہے اور کہاں سے سپیس لینی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، الیکٹیبلز کی آپ نے بات کی، فواد چودھری صاحب بھی آپ کی جماعت میں آئے، اس وقت ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا وہ آپ کی جماعت سے ہیں؟ ان کی بیگم کا بیان آیا ہے کہ وہ جیلم سے الیکشن لڑیں گے اور جیل سے ہی الیکشن لڑیں گے، تو کیا وہ استحکام پاکستان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے فواد چودھری صاحب؟
دیکھیں یہ تو ہبا بتا سکتی ہیں کہ وہ کس پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. جب ہماری جماعت میں آئے اور ہم نے ان کو ویلکم بھی کیا اور ان کو اون بھی کیا، لیکن نہ جانے ان کو کس چیز نے آد بوچا کہ وہ تصادم کے راستے پہ چل پڑے، یا ان کے وہ چیک اور ان کی وہ تمام لین دین اور ہیرا پھیری کے ساتھ جڑی جو داستان تھی وہ ٹی وی چینلز کی سکرینوں پہ آنی شروع ہو گئی. تو ہمارے لیے بھی پھر مشکل ہو گیا کہ ہم کس طرح جا کے ان کے اس عمل کو ڈیفینڈ کریں جس میں ہم حصے دار نہیں تھے. اچھا، وہ ابھی اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بھی بڑی کنفیوژن ہے. دیکھیں یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، ان کی فیملی نے کرنا ہے کہ وہ اس وقت کدھر کھڑے ہیں. ہم نے تو ان کو جب وہ آئے تھے تو ہم نے اس وقت بھی ان کو ویلکم کیا تھا. اب وہ گراؤنڈ کے مڈل میں کہیں کھیل رہے ہیں تو اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ وہ گراؤنڈ کی کس طرف ہے، پول کون سا انہوں نے چنا ہے، کیونکہ ابھی وہ گراؤنڈ کے درمیان میں کھیل رہے ہیں. تو وہ پول کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. آپ کے آنے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے نون لیگ کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب. انہوں نے کہا کہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ابھی ہمارا کوئی حتمی الحاق نہیں ہوا پنجاب میں یا پاکستان میں، اور پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اور آئی پی پی کا بھی انہوں نے ذکر کیا، آپ کی جماعت کا بھی ذکر کیا. کیا کوئی ایسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے آپ کی پنجاب کی حد تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطہر صاحب بہت شکریہ. دیکھیں سیاست کے اندر جو ہے وہ سیاسی حریف اور حلیف بدلتے رہتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کا جو وجود ہے 9 مئی کے بعد جب ہمارا جنم ہوا ہے تو پاکستان کو استحکام دلانا معاشی محاذ پہ اور سیاسی محاذ پہ یہ ہماری اولین ترجیح ہے. اس وقت جو افراتفری غیر یقینی اور آپ کہہ لیں کہ انتشار اور تصادم اور ٹکراؤ کی جو سیاست چل رہی ہے، اس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی مشکلات ہیں، جو پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں، اور جو اوورآل پاکستان کے عوام جس مہنگائی بے روزگاری کی چکی میں پس رہے ہیں، تو کوئی ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کے پاس پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنے کا حل نہیں ہے. تو ہمیں مل بیٹھ کے سر جوڑ کے پاکستان کو استحکام دلانے کے لیے کوئی ایسا لانگ ٹرم اکنامک روڈ میپ اور کوئی ایسی سیاسی حکمت عملی اور لائے عمل بنانے کی ضرورت ہے جس سے پاکستان کو اس ڈگر پہ واپس لایا جائے. جو آپ نے بات کی ہے خرم دستگیر صاحب کی، تو وہ کہتے ہیں اس لائے عمل میں نون لیگ بھی شامل ہو سکتی ہے، کیا ان کے ساتھ بھی آپ مل کے اتحاد بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کل کاظمی صاحب ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کو اوپن کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آنے والے الیکشن کے لیے استحکام پاکستان پارٹی چاروں صوبوں کے اندر جو ڈیفرنٹ آپ کو پتہ لینڈسکیپ ہے، پولیٹیکل ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے، اور ہر صوبے کے اندر ڈیفرنٹ پولیٹیکل فورس ہے جو وہاں پہ زیادہ اپنی سیاسی ساکھ اور حیثیت رکھتی ہے. تو ہم نے جو ہمارے صوبائی صدور ہیں ان کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی، کے پی کے اندر، سندھ، بلوچستان، ایون اسلام آباد کے جو ہمارے حلقے ہیں وہاں پہ بھی یہ دیکھا جائے کہ ہم کس جماعت کے ساتھ مل بیٹھ کے مشاورت سے گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ ایک ایسا میکنزم پلان کر سکتے ہیں کہ جس سے آنے والے الیکشن میں استحکام پاکستان پارٹی زیادہ سے زیادہ سیٹیں. اچھا، اس میں اگر بریفلی اگر بریفلی آپ بتا سکیں کہ اس پہ عمل کر سکیں. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.